الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین مکمل دین ہے۔ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہماری دنیا کی بلکہ آخرت کی کامیابی بھی مضمر رکھی ہے، اور یہ دین ایسا ہے جو دین نہ صرف انسان کی انفرادی زندگی کو اور اس کی اپنی انڈیویجول لائف کو بہتر بنانے کی ہدایات دیتا ہے، بلکہ وہ تمام انسانیت کی خدمت کا جذبہ بھی ہر انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس پوری گفتگو کا اگر خلاصہ اور سمری پیش کیا جائے تو 2 جملوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے یہ بات آپ کے گوشِ گزار کی تھی کہ جس طریقے سے انسان کی زندگی میں انسان کا خالق کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا اس کے دین کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا خالق کی مخلوق کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا بھی دین کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے۔ انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ اسلام اپنے ماننے والوں میں پیدا کرتا ہے، اس کی مثال آپ کو خال ہی دوسرے مذاہب میں ملے گی۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جہاں عبادتوں کا حکم دیا ہے، وہ عبادتیں اگر انسان کی اپنی دنیاوی اور دینی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ ہوتی ہے، وہیں وہ عبادتیں دیگر انسانوں کی دنیاوی زندگی کو مستحکم کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، زکوٰۃ سے آپ کا پیسہ جاتا ہے، آپ کو آپ کے رب کی خوشنودی حاصل ضرور ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے عمل سے دوسرے انسانوں کی دنیاوی زندگی بھی مستحکم ہوتی ہے۔ صدقات ہیں، صدقہ فطر ہے، اسلام نے بہانے سے کمزوروں، ناداروں، محتاجوں، ضرورت مندوں، بے کسوں، بے سہاروں کی مدد کا جذبہ اور حوصلہ اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بڑے بڑے گناہوں کے کفارے میں یہ ہو سکتا تھا کہ اتنے سجدے کر دیے جائیں، مستقل اتنے ہی روزے ہی رکھے جائیں، دوسرا کوئی آپشن نہ ہو، لیکن قربان جائیے کہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ اسلام نے ایسا پیدا کیا ہے کہ انسان کو اس کے بڑے بڑے گناہوں کے کفاروں میں یا غلطیوں کے کفاروں میں غلاموں کو آزاد کرنے کا آپشن دیا گیا ہے، صدقہ و خیرات کا آپشن دیا گیا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے انسان کی اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی بھی سنورتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کی امداد کا کام بھی ہوتا رہتا ہے، اور یہ جذبہ انسان کے اندر، مسلمان کے اندر اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صاف فرما دیا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 صورتوں کے، اور وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک تو فرمایا کہ صدقہ جاریہ، کہ کوئی کام ایسا کر دیا بندے نے کہ وہ کام کے بعد، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کام سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس کے لیے ایک مستقل اجر کا ذریعہ بنتا رہے۔ دوسری شکل فرمائی تھی نیک اولاد کے، بندے کے انتقال کے بعد وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، اور تیسری چیز فرمائی تھی کہ علم صالح،
کوئی کتاب لکھ دی، کوئی تفسیر لکھ دی، کوئی حدیث کی شرح لکھ دی، کسی بہترین موضوع کے اوپر کوئی ایسا ذخیرہ چھوڑ گیا کہ بعد میں لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے، تو یہ چیز بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ نمبر 1 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بیان فرمایا وہ صدقہ جاریہ ہے، کہ مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا کام انسان چھوڑ جائے جس کا اجر اس کو برابر پہنچتا رہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کا حسن ہے، اور یہ مثال آپ کو دوسرے ادر ریلیجیس میں اور ادر مذاہب میں آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گی۔ یہ جو اوقاف کی شکل ہے، اوقاف جس کو کہا جاتا ہے، یہ دراصل یہی صدقہ جاریہ والا عمل ہے کہ انسان مرنے کے بعد کے لیے کوئی ایسا کام کر جائے یا کوئی ایسی وصیت کر جائے یا اپنے جیتے جی کوئی اسٹرکچر کھڑا کر دے کہ وہ مستقل اپنی جگہ پر قائم ہو، وہ کام مستقل چلتا رہے، اس پر کسی کی ملکیت نہ ہو، اس پر کسی کی اجارہ داری نہ ہو، اس پر کس کا حق نہ ہو، اور اس سے جو فائدہ اور جو منافع آتا رہے اس سے اس نے جن مد میں اس کو خرچ کرنے کی نیت کیا ہے اس مد میں وہ برابر خرچ ہوتا رہے صبح قیامت تک۔ اسی کو وقف کہا جاتا ہے۔ آج اس موضوع پر جو بات کرنے کی ضرورت پیش آئی، کیوں آئی ہے کہ یوں تو ہم بھارتی مسلمان آزادی کے بعد ہی سے مستقل شاید ہی کوئی وقفہ اور کوئی لمحہ حکومتوں کی طرف سے یا اسلام دشمن عناصر کی طرف سے ایسا چھوڑا جاتا ہو یا نہ چھوڑا جاتا ہو جس میں مسلمان پریشان نہ ہوتے ہو، ایسا تو ہوتا نہیں۔ مستقل ہماری داستان وہ فریاد رسی کی داستان بنتی چلی جا رہی ہے، حکومتوں کی طرف سے، اسلام دشمن عناصر کی طرف سے، فرقہ پرستوں کی طرف سے، اور کرسی اقتدار پر قابض ارباب اقتدار کی طرف سے، گاہے بگاہے، لمحہ بلمحہ، وقت بوقت ایسے شوشے چھوڑے جاتے رہتے ہیں جو مسلم کمیونٹی کو متزلزل بھی کرتے رہتے ہیں، ہلا کر بھی رکھ دیتے ہیں۔ ایک بے چینی کی فضا مسلم کمیونٹی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جو سمجھدار طبقہ ہے، دانشور طبقہ ہے، علماء ہیں، وہ فکر مند ہو جاتے ہیں۔ عوام کے اندر تو ایک سرد مہری ہوتی ہیں، وہ اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، پھر ان کو جگانا پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، اگر اس پر آپ نے آواز نہ اٹھائی، اس پر آپ نے ریئیکشن نہ دیا، اس کا آپ نے احتجاج نہ کیا اور اس پہ آپ نے مخالفت نہ کی، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاموشی کے ساتھ منظور ہو جائیں تو پھر آپ ہونقوں کی طرح دیکھتے رہ جاؤ۔ یہ مسئلہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ اس وقت میڈیا میں جس طریقے سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور یوں بھی پروپیگنڈک اسی کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا ہوا بنا دیا جائے، کسی چیز سے ڈرایا جائے، اس طریقے سے ڈرایا جائے کہ جھوٹ کو لوگ صحیح سمجھنے لگ جائے، بھیڑیا آیا ہے، بھیڑیا آیا ہے، بھیڑیا آیا کرتے رہو کہ پھر کسی پتے کی سرسراہٹ کو بھی بندہ بھیڑیے کی آمد سمجھ کر بھاگنے لگ جائے۔ تو یہ تو پروپیگنڈا اسی کو تو کہتے ہیں۔ اب یہ ایک پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے سے اور ارباب اقتدار کی طرف سے اور اسلام دشمن عناصر کی طرف سے مستقل کیا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ کیا ہے۔ یہ وقف بورڈ کے اندر بہت مراعات ان کو ملی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ کسی کی بھی زمین جو خالی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر وقف بورڈ کے ذریعے سے خالی ایک پٹیشن دائر کر دی جاتی ہے کہ یہ پراپرٹی وقف کی ہے، اور پھر اس پہ مقدمہ چلتا ہے، اور پھر اس پہ یہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اور ناجائز قبضے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بھارتیوں کو اگر انصاف دینا ہے تو یہ جو وقف کی دھاندلی ہے، اور وقف بورڈ اور وقف ایکٹ 1995 اور اس سے پہلے جتنے ایکٹ بنے تھے آزادی سے پہلے سے ہی یہ قوانین چلے آ رہے، کوئی نیا قانون نہیں ہے، کوئی کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، پارلیمنٹ سے بنا ہوا، حکومتوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کے ذریعے سے جو استحصال ہو رہا، اس کا مس یوز ہو رہا، غلط استعمال ہو رہا، لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ رہے، کسی کے انٹیلیا کو اور کسی کی بڑی پراپرٹی کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ وقف بورڈ کی ہے، پھر اس پہ مقدمے دائر۔ یہ ہوا ہے، اور یہ ہوا بنانے کے بعد
جب لوگوں کو ڈر محسوس ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ اب اس میں تبدیلی پیدا کرنا اور اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کرنا اور امینڈمنٹ کر کے ایک نیا قانون بنا دینا، یہ بھارتیوں کے اوپر سب سے بڑا احسان ہوگا۔ اور اگر اپوزیشن والے بھی اس کا ساتھ دیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گی۔ ایسے بیان بازیاں ہو رہی۔ ہاں، اب مسئلہ تو یہ ہے وقف کیا ہے، وقف بورڈ کیا ہوتا ہے، وقف بورڈ کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، اور اس کے ممبران کون ہوتے ہیں، ان کا دائرہ اختیار کیا ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، اور ان کو نافذ کون کرتا ہے، ممبران کو نافذ کون کرتا ہے۔ اس ابجد کی الف سے بھی مسلمان طبقہ عوام ناواقف ہے۔ غیروں کی تیاریاں تو یہاں تک ہے کہ ہر وہ چھوٹا سا راستہ جس کے ذریعے سے آپ کو راحت کی ہوا آ سکتی ہے اس کو بھی قدغن لگانے کی تیاریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ اب مجھے وقت تو بہت محدود ہے، اور آج انفارچونیٹلی اتفاق سے بات بھی تھوڑا 5 منٹ لیٹ ہی شروع ہو گئی، تو مختصر وقت میں پوری تفصیل تو یہ کیا چل رہا ہے ہنگامہ نہیں بتایا جا سکتا ہے، لیکن جو 2-4 چیزیں جو خطرناک حد تک ہے اور جس کو میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا تو 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وقف کا جو قانون ہے، جو وقف ایکٹ ہے یا وقف بورڈ جو کام کرتا ہے، جن قوانین کے تحت کام کرتا ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ قوانین کچھ مسلمانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، مسلمانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اور وقف بورڈ کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، وہ سارے قوانین پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ایکٹ ہوتا ہے، اس ایکٹ میں جو رول اور ریگولیشن جتنی کلاز ہوتے ہیں، جتنی دفعات ہوتے ہیں، ان دفعات کی روشنی میں کام ہوتا ہے، اور ان دفعات کو اور اس ایکٹ کو پارلیمنٹ میں بنایا گیا ہے اور حکومتوں نے بنایا ہے۔ کوئی الٹپ یا کسی کا اپنے من کا بنایا وہ قانون نہیں ہے کہ کسی گروپ نے، کسی جماعت نے، کسی تنظیم نے، جمعیت علماء نے، جماعت اسلامی نے، جمعیت اہل حدیث نے، یا جو ہے تو جماعت تبلیغ کے کچھ افراد نے مل بیٹھ کر یہ طے کر دیا کہ یہ مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں، ہم اس کو اس رول اور اس ریگولیشن کے حساب سے چلائیں گے۔ ایسا نہیں۔ وقف کا سارا کام حکومت کی طرف سے بنائے گئے، پارلیمنٹ کی طرف سے بنائے گئے ایکٹ کی کلاز اور اس کی دفعات کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اس وقت ملک میں جو وقف ایکٹ رائج ہے، آخری ایکٹ جس کے تحت وقف بورڈ پورے ملک کے اندر جتنے بھی وقف بورڈ ہیں، ہر ریاست کا ایک مستقل وقف بورڈ ہوتا ہے۔ ملک بھر میں جتنے وقف بورڈ ہے، وہ جو وقف بورڈ کام کرتے ہیں وہ جس ایکٹ کی روشنی میں کام کرتے ہیں، وہ آخری جو ایکٹ ہے وقف ایکٹ 1995 ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بنایا گیا تھا، بہت مرتبہ اس میں یہ ہوا ہے، آخری جو ایکٹ ہے وہ وقف ایکٹ 1995 ہے۔ موجودہ حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے، اس کا واحد مطمح نظر اور اس کی واحد کاوش اور جستجو مسلمانوں کو کسی طریقے سے اپنے دین و مذہب سے اور دینی اساسوں اور سرمایوں سے کس طرح بے دخل کیا جائے، اس کی طاق میں وہ ہے۔ 2014 کے بعد سے جتنے بھی قوانین پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے، امینڈمنٹ پیش کیے گئے اور پھر قانون بنائے گئے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ تقریباً مسلم مسائل کو لے کر آوازیں اٹھائی گئی، اور سارے کے سارے وہ جتنے بھی امینڈمنٹ کیے جاتے ہیں، حکومت یہ پروپیگنڈا کرتی کہ مسلم کمیونٹی کو یا ان کو مستحکم کرنے کے لیے، جبکہ در حقیقت وہ سارے قوانین مسلم کمیونٹی کو یا جس فیلڈ سے ریلیٹڈ وہ قانون ہوتا ہے جس میں امینڈمنٹ کیا جاتا ہے، اس فیلڈ کو کمزور کرنے کا کام ہوتا ہے۔ اب حکومت نے، یہ کوئی نیا شوشہ نہیں ہے، بہت پہلے سے یہ آوازیں اٹھتی چلے آ رہی ہیں۔ جب ہمارے بھائی نے مجھے کل یہ کہا کہ وقف بورڈ کا چل رہا ہے، اس پر بات ہونا چاہیے، تو اتفاق سے مجھے یاد آیا 2017 میں بھی یہ موضوع چلا تھا، تو اس وقت اتفاق سے ساجز نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اس پر، میں نے کہا کہ وہی رٹ کے آ جاتا ہوں۔
مگر اب جب تحقیق کیا تو وہ الگ میٹر ہے، یہ الگ میٹر ہے، رٹنے کا موقع ہی نہیں ملا، ایک نئی بات ہو گئی تھا۔ بہرحال اب مجھے آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھنا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے اور جو ترمیم حکومت کرنا چاہ رہی ہے، کیا ترمیم کرنا چاہ رہی ہے، جس کو لے کر عوام کو تو ابھی ہوش نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء، جماعت اسلامی اور دانشور طبقے جتنے ہیں وہ بے چین ہوئے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ پہلی بات جو مجھے آپ کو بتانی ہے کہ وقف ایکٹ 1995 کے مطابق اوقاف کے نظام کو مرتب کرنے کے لیے اور اس کو شفافیت کے ساتھ چلانے کے لیے اور اس کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کے مطابق کام کرنے کے لیے ہوتا یہ تھا، وقف ایکٹ 1995 کے سیکشن 9 کے مطابق کہ ریاستی حکومت ایک سروے کمیشن قائم کرتی تھی۔ ریاستی حکومت سروے کمشنر جو ہے تو قائم کرتی، اور وہ کمشنر اپنی کمیشن کے ساتھ، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ریاست بھر میں جتنی اوقاف کی جگہ ہے ان جگہوں کا سروے کرتی، اور پھر وہ کمیشن اس سروے کی رپورٹ حکومت کو پیش کرتی، اور پھر حکومت اس رپورٹ کو وقف بورڈ کے سامنے رکھتی کہ دیکھیں یہ کمیشن، یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، یہ برابر ہے نہیں ہے۔ اور پھر جب وقف بورڈ اس رپورٹ کو حکومت کو دوبارہ واپس کرتی تو پھر اس وقف بورڈ کے واپس کرنے والی رپورٹ کی روشنی میں حکومت کوئی گزٹ شائع کرتی۔ یہ چلا آ رہا تھا وقف ایکٹ 1995 سے۔ سروے کمیشن جس کا قیام ریاستی حکومت کرتی تھی، اور اس سروے کمیشن میں مسلم افراد شامل ہوتے تھے۔ اب جو امینڈمنٹ یہ گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں اس میں اس نے یہ کام کیا ہے کہ اس سروے کمیشن کو بالکلیہ طور پر ختم کر دیا ہے۔ امینڈمنٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سروے کمیشن کو، جس کو ریاستی حکومت نافذ کیا کرتی تھی یا قائم کیا کرتی تھی، اب نہ ریاستی حکومت قائم کرے گی، نہ یہ سروے کمیشن ہوگا۔ اوقاف کی جائیداد کون سی ہے، کیا ہے، کتنی ہے، اس کی رپورٹ جو آتی تھی وقف بورڈ کے پاس وہ بھی نہیں آئے گی، ریاستی حکومت کے پاس بھی نہیں آئے گی، بلکہ یہ سارے اختیارات اب یہ موجودہ حکومت ضلع کلیکٹر کے منصب کے اندر مرکوز کر رہی ہے۔ اب یہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ کوئی سروے کمیشن نہیں ہوگا، کوئی کمشنر نہیں ہوگا، اوقاف کی پراپرٹی کی کوئی رپورٹ اب ریاستی گورنمنٹ کی نگرانی میں نہیں ہوگی، اور اس کی رپورٹ وقف بورڈ پر نہیں جائے گی، اور وقف بورڈ اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ سارے فیصلے اوقاف کی کیا پراپرٹی ہیں، کیا نہیں ہے، اس کا سروے کیسا کرنا ہے، کیسا نہیں کرنا ہے، کس کو وقف ثابت کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، اس کا سارا اختیار موجودہ حکومت جو امینڈمنٹ لا رہی ہے، اس امینڈمنٹ میں ایک بات یہ ہے کہ سارے اختیارات ضلع کلیکٹر کے ہاتھ میں ہوں گے، یعنی یہ کہ ریاست کے حقوق کو بھی ختم کر دیا گیا، اور وقف بورڈ کا تو کوئی عمل ہی نہیں رہے گا کہ بھئی کون سی پراپرٹی وقف کی ہے، وقف کی نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ ناکارہ ادارہ ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کے رہنے کی نہ رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، سارے اختیارات ضلع کلیکٹر کو دے دیے جائیں گے۔ آگے بات سمجھ، ایک چیز یہ ہو رہی ہے خطرناک، جو بہت غلط ہے۔ دوسری چیز، سینٹرل وقف کونسل کی تشکیل۔ یہ تو ریاستی سطح پر کمیشن ہوتا تھا، اور ریاست کے اوقاف کا فیصلہ اس کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پر وقف بورڈ کی تصدیق کے بعد ہوتا تھا۔ آگے بات سمجھ، اب اس پورے پروسیس کو جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس قانون میں امینڈمنٹ کر کے ان تمام اختیارات کو کس کے پاس دے رہی ہے؟ ضلع کلیکٹر کے پاس، یعنی اب اس کا ڈائریکٹ کنیکشن سینٹرل سے اپنے ہاتھ، اور اس میں اب مسلمانوں کی ضرورت نہیں۔ وقف بورڈ میں کون ہے؟ ہم جو جس کو کہہ دے وہ ہے، جس کو نہیں کہہ دے نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ دوسری تبدیلی جو ہو رہی جا رہی ہے امینڈمنٹ کے نام پر، وہ کیا ہے؟ اس کو چالو کرو، یہاں بیٹھو آپ۔ دوسری تبدیلی
سینٹرل وقف کونسل کی تشکیل. کیا چیز ہے؟ سینٹرل وقف کونسل کی تشکیل، جو ملک گیر سطح پر اور قومی سطح پر ایک کونسل تشکیل دی جاتی ہے. اور یہ جو سینٹرل وقف کونسل کا قیام ہے، یہ وقف ایکٹ 1995 کے سیکشن 9 کے مطابق پہلے ہی سے کام کرتی ہے. وقف ایکٹ 1995 کے سیکشن 9 کے مطابق سینٹرل وقف کونسل کا قیام پہلے ہی سے چلا آتا ہے. اور اس میں یہ بات صراحت کے ساتھ کہی گئی ہے. کس میں؟ وقف ایکٹ 1995 سیکشن 9 میں یہ بات صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کھل کر لکھی گئی ہے کہ سینٹرل وقف کونسل کے جتنے بھی ممبران ہوں گے، وہ کون ممبران ہوں گے؟ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز یا ایڈوکیٹس، یا یہ کہیے کہ قانونی علوم کے ماہرین، اور اس کے علاوہ پارلیمنٹرین، اور خاص طور پر پارلیمنٹرین نہیں، صرف پارلیمنٹرین نہیں، مسلم ممبران پارلیمنٹ، مسلم پارلیمنٹرین، چاہے وہ لوک سبھا سے ہو یا راجیہ سبھا سے ہو. سینٹرل وقف کونسل کے تمام ممبران وقف ایکٹ 1995 سیکشن 9 کے مطابق یہ تمام ممبران مسلم ہوں گے، اور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہوں گے یا مسلم پارلیمنٹرینز ہوں گے. اب جو امینڈمنٹ کیا جا رہا ہے، اس امینڈمنٹ کے اندر مسلم کی قید کو ہٹا دیا جا رہا ہے. آپ سوچیں، وقف کرنا اوقاف کی جگہ اوقاف سے جو بینیفٹ آتا رہے گا اس کو خرچ کرنا، واقف جس نے یعنی کہ وقف کیا ہے اس کی منشا کس فیلڈ میں یا کس مد میں کون سی چیز کو خرچ کرنا تھا، یہ سارے کام وہ لوگ کریں گے جو مسلم ہیں، جن کو اس کا علم حاصل ہے، جو اس کی منشا کو سمجھ سکتے ہیں، یا وہ کریں گے جن کو ان کی ہوا بھی نہیں لگی. یعنی اس پورے پروسیس سے مسلمان نام کو اور مسلموں کو ہٹا دیا جا رہا ہے. ایکٹ اوقاف کا جو قانون ہے یہ حکومتوں کا بنایا ہوا ہے، دو رائے نہیں ہے. پارلیمنٹ میں بنائے ہوئے ہیں، دو رائے نہیں ہے. اور جب حکومت قانون بناتی ہے، پارلیمنٹ میں قانون بنتے ہیں، تو حالات کے حساب سے اس میں امینڈمنٹ کیے جاتے ہیں، کیے جانے بھی چاہیے، کیے جاتے بھی رہتے ہیں. لیکن وہ امینڈمنٹ کیوں کیے جاتے ہیں؟ کیا امینڈمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو موجودہ قانون جس کی روح سے جس فیلڈ کا وہ قانون ہے، اس فیلڈ کو زیادہ مستحکم، زیادہ مفید، زیادہ بہتر بنایا جائے، اس لیے امینڈمنٹ لایا جاتا ہے؟ یا امینڈمنٹ اس لیے لایا جاتا ہے کہ جس فیلڈ کا وہ قانون ہے اس فیلڈ کو زیادہ کمزور، زیادہ منتشر، زیادہ پرگندہ اور زیادہ بکھرا ہوا کر دے؟ مسلمانوں کی اوقاف، مسلمانوں نے وقف کیے ہوئے، مسلمانوں کی ملکیت، اور اس کو خرچ کرنے کے مدات واضح، اس میں حکومت کا جبراً غیر مسلموں کو داخل کرنا، بلکہ مسلمانوں کو وہاں سے، بلکہ ان سارے اداروں کو مسلم مکت کرنے کی کوشش کرنا. حکومت چاہتی کیا ہے؟ وقف بورڈ کو محفوظ کرنا، مفید بنانا، یا وقف بورڈ کو جو ہے تو ختم کر دینا، اور بڑے بڑے سرمایہ دار جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود ایون گورنمنٹ ایجنسیز جو بہت ساری وقف کی پراپرٹیز کے اوپر قبضے جما کر بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو لیگلائز کرنا ہے. کیا مقصد ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ حفاظت. اللہ. دوسری بات اور ایک بات بتا دوں، ابھی ہمارے پاس بہت سی ریاستیں ایسی بھی ہیں جس میں وقف بورڈ ابھی قائم نہیں ہے. تقریباً 32-33 وقف بورڈ بننے کی گنجائش ہے ملک میں. اس کے بارے میں بھی قانون پہلے ہی سے وقف ایکٹ 1995 سے بھی قائم ہے کہ اگر نئے نئے وقف بورڈ قائم ہوں گے تو اس کے ممبر بنانے کی ترتیب کیا ہوگی، یا آڑا کرو تو اس کو ایسے.
اس کی ترتیب کیا ہوگی، کن ممبران کو لیا جائے گا اور ممبران کیسے رہیں گے۔ اب یہ جو ترمیم کی جا رہی ہے امینڈمنٹ، اس کے مطابق نئے وقف بورڈ کی جو تشکیل ہوگی تو اس میں مینڈیٹری کیا ہے کہ 2 خواتین کو اس میں شامل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، خواتین کی شمولیت کوئی بری بات نہیں ہے، کر سکتے آپ، لیکن اس میں سے پہلے سے بھی یہ قانون ہے، اس میں سے مسلم ورڈ ہٹا دیا گیا۔ وہ خواتین کون ہوگی، مسلم ہوگی یا غیر مسلم کمیونٹی سے ہوگی، کون ہوگی، کچھ نہیں۔ اب یہ 2 مسلم خواتین کوئی بھی لا کر بٹھائی جا سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کیا کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ قانون گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو قانون لایا جا رہا ہے، ابھی دیکھیے سینکڑوں کی تعداد میں ایسی مسلم وقاف کی جگہ ہیں جس پر خود حکومتی ادارے قائم ہیں، گورنمنٹ ایجنسیز اس پر قائم ہیں، اور بھاڑے کے نام پر جہاں آج بھاڑا لاکھوں روپیہ منتھلی کی شکل میں چلتا ہو، وہاں پر 1000 اور 2000 روپے اور 5000 روپے کی شکل میں بھاڑے دیے جاتے ہیں، غاصبانہ قبضے ہیں۔ بہرحال اور 2-3 باتیں ہیں، یہ کوئی عمومی موضوع نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کچھ دیکھ دکھا کر آیا ہوں، یاد تو کیا نہیں ہوں، تو جو چیزیں پوائنٹس ذہن میں آ رہے ہیں ایک ایک سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہاں، اور ایک چیز ہے جو وقف ایکٹ 1995 میں بھی درج ہے کہ ریاست کا جو وقف بورڈ ہے اس میں جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور جس کے رینک کے بارے میں وقف ایکٹ 1995 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کا رینک جو ہے وہ ڈپٹی سیکریٹری کے رینک سے کم نہیں ہونا چاہیے، چیف ایگزیکٹو آفیسر کے بارے میں، کہ ناٹ بلو دا رینک آف ڈپٹی سیکریٹری، کہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوگا وقف بورڈ کا وہ ہی ول ناٹ بی بلو دا رینک آف ڈپٹی سیکریٹری، کہ ہر ریاست میں ریاست کے وقف بورڈ میں ایک سی او مقرر کرے گا، اور وہ بھی وقف بورڈ کے مشورے سے۔ یہ وقف ایکٹ 1995 میں درج ہے کہ ہر ریاست اپنی ریاست کے وقف بورڈ میں ایک سی او مقرر کرے گی جس کا رینک جو ہے وہ ڈپٹی سیکریٹری کے رینک سے کم نہیں ہوگا، اور اس میں یہ واضح ہے کہ وہ مسلمان ہوگا۔ لیکن اب 2004 میں یعنی 7 اگست 2004 کو گورنمنٹ نے جو بل ترمیم کے لیے پیش کیا ہے، اس بل کے اندر یہ واضح ہے کہ اس کو مسلم کی شرط کو اس میں سے قید کو ہٹا دیا جا رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک خاص بات بتا دو آپ کو، وقف ایکٹ 1995 کے تحت میں جتنے ڈسپیوٹ اوقاف سے ریلیٹڈ ہوتے تھے، ان تمام ڈسپیوٹس کو سالو کرنے کے لیے وقف ایکٹ 1995 نے ایک ٹریبونل قائم کیا ہوا ہے، یعنی ایک ٹریبونل کی شکل رکھی ہے کہ ایک ٹریبونل ہوگا، اور اس ٹریبونل کا فیصلہ اوقاف کی زمین سے متعلق جتنے ڈسپیوٹ ہوگے اس ٹریبونل کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو۔ موجودہ حکومت جو ترمیم کرنا چاہتی ہے، اس ترمیم کے تحت اس ٹریبونل کو بھی ختم کر دیا جا رہا ہے، اور اس ٹریبونل کے تمام افراد مسلم ہونا چاہیے، وہ پہلے وقف ایکٹ 1995 میں لکھے ہوئے تھے۔ اب اس ٹریبونل کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں آپ۔ جو ریاستی سروے کمیشن ہے، اس کمیشن کی رپورٹ کو وقف بورڈ کی تصدیق کے بعد لاگو کیا جاتا تھا، وہاں سے بھی وقف بورڈ کی کارکردگی کو ختم کر دے رہے ہیں آپ۔ مسلم ممبران شپ کی جو وقف سروے کونسل جو قائم کی جاتی تھی، سینٹرل وقف کونسل جو قائم کی جاتی تھی، اس میں مسلم پارلیمنٹرین یا مسلم ریٹائرڈ ججز وغیرہ کی ممبرشپ ہوا کرتی تھی، اس کو بھی آپ نے ختم کر دیا۔ 2 خواتین کو جوڑ رہے ہیں، اس سے بھی مسلم حد کو ختم کر رہے ہیں۔ تو حکومت کیا چاہ رہی؟ یہ ساری چیزیں، تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے تحت حکومت مسلمانوں کے اوقاف میں ترمیم کرنے کا عندیہ دے چکی ہے۔ ابھی یہ چیز پارلیمنٹ میں زیر بحث ہے، مشترکہ کونسل کو یہ بل امینڈمنٹ کا دیا گیا ہے، ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے،
میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ یہ جو حکومت نے امینڈمنٹ کا بل دیا ہے پارلیمنٹ میں، 44 امینڈمنٹ وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں اس قانون میں۔ کتنے؟ اس ایکٹ میں 1995 والا جو ایکٹ ہے اوقاف کا، اس میں 44 امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ، اور وہ سارے کے سارے، یعنی سارے نہیں، پورے نہیں، تقریباً امینڈمنٹ وہ ہے جس کو لاگو کر دیا جائے یا وہ امینڈمنٹ کر کے اس کو قانون کی شکل دے دی جائے تو وقف بورڈ کی کارکردگی مفید ہونے والی نہیں، بہتر ہونے والی نہیں، وقف بورڈ مضبوط ہونے والے نہیں، بلکہ وقف بورڈ کمزور ہو جائیں گے اور ان کی کارکردگی متاثر ہو جائے گی، اور بہت ساری وہ اراضی اور وہ اوقاف، وہ پراپرٹی جس پر گورنمنٹ کے ادارے یا گورنمنٹ ایجنسیز اپنے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، یا بہت سے لینڈ گریبرز جو ہے قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لینڈ گریبرز تو اب غیروں کا کیا شکوہ، اپنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں سانپ بن کے، ناگن بن کے۔ یہ ہمارے خاندان کو ملی تھی اور وہ ہمارے خاندان کو بولے تھے کہ یہ کام کرو گے تو وہ ہوگا اور یہ کام کرو گے، اور پڑی ہے۔ آپ کے خاندان کی بھی کام نہیں آ رہی ہیں، مسلمانوں کے بھی کام نہیں آنے دے رہے ہیں، اور لاکھوں اور کروڑوں کی پراپرٹی متولیاں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں روپے کے حساب سے ماہانہ جو ہے تو بھاڑے وصول کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے قوم کا؟ میں ہمیشہ سے بات کہتا آ رہا ہوں، یا اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مسلمانوں کے جتنے مسائل پارلیمنٹ میں دشمنی کے ارادے سے اٹھائے جاتے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے خیر کا پہلو بھی نکلتا چلا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے خیر کا پہلو بھی نہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج اوقاف کی جتنی جگہ ہیں، پراپرٹیز ہیں، ان کی جو درگت خراب ہوئی ہے، اوروں نے نہیں، اپنوں نے زیادہ بنائی۔ قبضے ہے، تسلط ہے، غاصبانہ قبضے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی شفافیت نہیں، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں، کوئی اس کو قوم کے حق میں بہتر بنانے کی کوشش نہیں۔ نعمت ہے، نعمت اوقاف کی جگہ اس ملک میں۔ قسم خدا پاک کی، بڑے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اتنی اوقاف کی پراپرٹی ہے کہ اگر اس کے صرف بینیفٹس کو فروخت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے جو پروفٹ آ رہا ہے، اگر اس پروفٹ ہی کو صحیح طور پر کرنٹ جو اس کا ویلیو ہے پروفٹ کا، اس اعتبار سے کلیکٹ کیا جائے اور اس کو صحیح یوٹیلائز کیا جائے، قسم خدا پاک کی، مسلمانوں کے بھارت میں تعلیمی مسائل، معاشی مسائل اور سماجی مسائل سب ختم ہو سکتے ہیں اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ یہ لوگوں کی نظریں یوں ہی نہیں اٹھ رہی ہیں ان چیزوں پر، ان کو پتہ ہے کہ یہ کالا سونا کتنا اہم ہے، اور ہم لوگ جتنے بھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، قبضے کیے ہوئے ہیں، غاصبانہ تسلط ہے، کوئی اس سے رفاہی کام نہیں، کوئی پڑی ہوئی ہے 10 20 30 اور بلکہ آزادی کے بعد سے زمین بس پڑی ہوئی ہے، ریٹ بڑھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے، خوش ہوتے ہوتے دنیا سے رخصت ہو رہے۔ یہی ہو رہا ہے، مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو میں نے صرف 2-4 چیزیں آپ کو بتائی ہے، 2-4 چیزیں، اور ایک بتا دوں جو بات ذہن میں آ گئی کہ ریسٹوریشن آف پراپرٹیز آف وقف بورڈ، اس کا اختیار وقف ایکٹ 1995 نے وقف بورڈ کو دیا تھا کہ جتنی بھی وقف پراپرٹی کے اوپر اگر ایون گورنمنٹ ایجنسیز بھی اس پر بیٹھی ہوئی ہے تو وقف بورڈ کو یہ حق تھا کہ وہ اگر مقدمہ دائر کرے تو اس کے ذریعے سے پھر سپریم کورٹ کو، وقف بورڈ کو اگر صحیح ثابت ہوتا ہے تو جگہ وقف بورڈ کو دینا ہوگا۔ اس امینڈمنٹ میں وہ جو ریسٹوریشن کا حق وقف بورڈ کو دیا گیا تھا وقف ایکٹ 1995 میں، اس امینڈمنٹ میں اس ریسٹوریشن کے حق کو بھی وقف بورڈ سے ختم کر دیا گیا، اور بہت سارے ہیں۔ اب مختصر وقت میں ساری باتیں ذہن میں نہیں آئے گی، اور یہ بھی یوں بھی میں نے بہت ہنگامی طور پر اس کو سرسری دیکھ کر آیا ہوں، تو بہت ساری چیزیں باقی ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو خلاصہ کے طور پر کہوں تو یہ ہے کہ اگر حکومت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یوں سمجھ لو کہ ہاتھ سے سرمایہ چلا جائے۔ یہ ہمارے آبا و اجداد کی، اسلاف کی
گاڑے پسینے کی کمائی ہیں جو انہوں نے اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور صدقہ جاریہ کے لیے، مسلم قوم کی رفاہ اور ان کی افادیت کے لیے وقف کی ہوئی ہے، ان کو یوں ضائع ہونے دینا اس سے بڑھ کر جو ہے کسی معاشرے اور سماج کی سرد مہری کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے اس مرتبہ بھی خاموشی کا مظاہرہ کیا، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا اور اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، تو ہم سے بڑا مجرم تاریخ میں کوئی نہیں ہو۔ بچا ہی کیا ہے یہاں پر آپ کے پاس؟ آپ پالیسی ساز اداروں میں تو پہلے ہی سے 0% تھے، اب تو نچلے جو ادارے تھے اور کونسلروں کے درجے کے بھی اور اس سے تھوڑا اوپر اسمبلی کے اندر بھی سب کچھ تو مفت کر دیے گئے ادارے آپ سے۔ اب کچھ ادارے، کچھ زمینیں، کچھ اسلاف کی چھوڑی ہوئی برکتیں کچھ بچی ہوئی ہیں، ہم خود اس کا استحصال کرنا چھوڑیں گے نہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے اگر اپنے بڑوں کی آواز میں آواز نہیں مٹائیں گے کہاں جائیں؟ تو تھوڑا بیدار ہو جائے، چیزوں کو سمجھے، دھارا کیا چل رہا ہے اس کو سمجھے، اور جو علماء کہہ رہے، جو دانشور کہہ رہے، جو قوم و ملت کے ہمدرد آواز اٹھاتے ہیں اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی سطح پر، ہماری بات پہنچے نہ پہنچے، ہم اپنی سطح پر حکومت سے کہیں گے کہ آپ یہ جو امینڈمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ امینڈمنٹ اوقاف کو اور وقف بورڈز کو مستحکم نہیں کرے گا، بلکہ یہ تمام وقف بورڈ جو ملک کی سطح پر کام کر رہے ہیں، یہ امینڈمنٹس ان تمام وقف بورڈ کو بری طرح سے متاثر کریں گے اور منتشر کر کے رہ جائیں گے اور ایک پراگندگی معاشرے میں پھیلے گی۔ دوسری بات، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے برادران وطن کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ کا استحصال ہوتا ہے، اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور کسی بھی خالی جگہ کے اوپر یا کسی مالدار کی بڑی پراپرٹی کو دیکھ کر بس اس کے اوپر یہ کہہ دینا کہ یہ وقف کی جگہ ہے اور پھر قانون کے ذریعے سے اس کو ہتھیا لیا جاتا ہے، اس لیے وقف بورڈ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ آپ ذرا سوچیں، بتائیے اپنے برادران وطن کو کہ یہ جسٹ ایک پروپیگنڈا ہے۔ مسلمانوں کی جگہ مسلمانوں کے پروجوں نے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، کمیونٹی کے بہتری کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو چھوڑ کر جانے والے کی منشا کو سمجھتے ہو، اور یہ کام مسلم کمیونٹی کے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ غلط فہمی ہٹائیے ان کی۔ ہم کیا ہٹائیں گے؟ میں تو 2-3 جمعہ پہلے ہی بولا ہوں کہ 10-10، 20-20، 30-30 سال سے تعلقات ہیں، وہ تعلقات کبھی آپ کے دوست کو مسجد لانے تک کے لیے بھی جو ہے تو مفید نہیں ہوتے ہیں۔ 30 سال سے کاروبار کر رہے غیر مسلم کے ساتھ، لین دین ہے، ٹرانسیکشن ہے، معاملات ہے، بڑے بڑے زمین کے کاروبار کر رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، لیکن کبھی آپ کے تعلقات، آپ کے معاملات کی ٹرانسپیرنسی ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ سے متاثر ہو کر آپ کے پیچھے مسجد میں آ جائے 30 سال کے تعلقات کے بعد۔ تو بہرحال اس ڈگر سے اٹھنا ہوگا۔ اوقاف کا مسئلہ سنگین ہے، آسان نہیں ہے۔ علماء اس سلسلے میں جو رہنمائی دے، جس طریقے سے سامنے باتیں آئیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کرے کہ صبح قیامت تک اس دیش میں ہی نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، مسلمان بھی اور مسلمانوں کے دینی شعائر بھی اور مسلمانوں کی تمام مذہبی اساسہ جات بھی اللہ تعالیٰ محفوظ اور قائم و دائم رکھے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو منشا ہے اپنے اس کو راضی کرنے کی، اس منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔